وعلى من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ زمین آسمان والو، ہماری توجہ تمہاری ہی طرف ہے، تو تمہارے رب کی نعمتوں میں وہ کون سی ہے جس کو جھٹلا سکتے ہو؟ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 32 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں ہم نے یہ گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل یوم ہو فی شأن، کہ ہر آنے والا دن اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت اور اس کے خوبصورت عنایات نوازشات کا ایک نیا دن ہوتا ہے، اور آنے والا دن ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ اے دو بوجھ اٹھانے والو، زمین آسمان والو۔ ایک روایت یہ ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا یہاں ثقلان سے مراد انسان اور جن ہیں، کیونکہ ان دو مخلوقات نے گناہ کا بوجھ اٹھایا اپنے سر پر۔ اس سے پہلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ امانت جو ہے، یہ امانت زمین و آسمان پر پیش کی۔ کیا؟ اس قرآن کو۔ یہ بہت بڑی امانت ہے اللہ کی۔ ساری کائنات میں جو سب سے بڑی وزن والی، قدر والی، قیمت والی اور سب سے زیادہ جو طاقت والی چیز ہے، اس کا نام اللہ نے قرآن رکھا ہے۔ قرآن حکیم یہ کائنات میں سب سے بڑی امانت ہے اللہ کی۔ فرمایا ہم نے اسے آسمان پہ پیش کیا کہ کیا اس ہماری امانت کو اٹھا لو گے؟ تو آسمان چیخ اٹھا، اس نے کہا اے مولا، یہ اتنی بڑی امانت ہے کہ یہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ساتوں آسمان عاجز آ گئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے والارض، ہم نے زمین پر اس امانت کو پیش کیا، تو زمین نے بھی اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے معذرت چاہی کہ اللہ اس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ زمین نے کہا اتنی طاقتور چیز زمین وہ بھی نہ اٹھا سکی۔ اللہ فرماتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو جب ہم نے انسان پر پیش کیا تو انسان نے اس امانت کو قبول کر لی۔ سب سے بڑی امانت جس کو نہ آسمان اٹھا سکا، اتنی بڑی یہ چیز ہے، نہ زمین برداشت کر سکی، لیکن انسان نے اس کو قبول کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان اگر انسان ہے تو اس کو رب نے اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ زمین و آسمان اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ جو انسان ہے اللہ کے ہاں وہ ان دونوں سے طاقتور ہے۔ انسان کو رب نے اتنا عظیم بنایا ہے، لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ الانسان، وہ انسان، آدمی نہ ہو، وہ انسان ہو۔ اور پھر جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ دیا، اس نے قبول کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں نے وضاحت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس انسان کے بارے میں کیا فرمایا؟ الرحمن علم الانسان، پھر رحمان نے اسی انسان کو جس نے اس امانت کو قبول کیا، اللہ نے پھر اپنی ساری معرفت کے علوم جتنے چاہے اس کو عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے زمین آسمان والو، ان قریب ہم تمہاری طرف توجہ کریں گے۔ ہم اپنے معاملات سارے نپٹا چکے، اب تمہاری طرف حساب و کتاب کا معاملہ آئے گا، اب تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ عرب میں یہ ایک مقولہ بولا جاتا ہے سنفرغ۔ سنفرغ یہ ہوتا ہے
کہ ان قریب میں اپنے سارے معاملات کو مکمل کر چکا ہوں، ان سے فارغ ہو چکا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ طے کروں گا۔ یہ عرب کا مقولہ تھا جو بولا جاتا تھا۔ اللہ نے یہاں پر وہی جملہ بولا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ تو کسی کام سے فارغ نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کام میں انداز میں مصروف ہے۔ اللہ کے بارے تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا پھر یہاں پر سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اس سے مراد یہ ہے کہ اے جنوں انسانوں، دنیا کے اندر صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، جو جواب دہ ہوں گی قیامت والے دن اللہ کے حضور۔ ثواب کا، گناہ کا، سزا کا، جزا کا ان کا فیصلہ ہوگا، جنت کا، دوزخ کا ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے میزان لگایا جائے گا، ان کے نیکیوں کو تولا جائے گا، برائیوں کو تولا جائے گا، ایک ایک عمل کا سوال کیا جائے گا۔ اور حضرت انسان سے جو اللہ نے اس کو قدر اور عزت دی ہے، ظاہر ہے جتنا مقام بڑا ہوتا ہے اتنا پھر حساب بھی زیادہ کڑا لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو 5ویں 6ٹھی 8ویں 10ویں کا اسٹوڈنٹ ہے اس کا پیپر، اور ایک وہ بچہ جو بڑی کلاس میں آگے ہے، وہ BS کے اندر ہے، ٹھیک ہے، آگے MPhil PhD میں بڑا ہوتا ہے، تو اس کے سوالات بھی اسی انداز میں بڑے کیے جاتے ہیں۔ جس انداز کا لیول بڑا ہوتا جائے گا، حساب و کتاب بھی اتنے اس کے بڑے ہو جائیں گے۔ جس کے پاس 100 روپے کی دولت ہے اس سے حساب کیا لے گے، جلدی دے دے گا۔ جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے اس کا حساب بھی اتنا مشکل ہوگا۔ تو اب اللہ نے اگر عزت دی ہے انسان اور جن کو، اور انہیں مکلف بنایا ہے، تو پھر قیامت والے دن اس کا حساب بھی اسی انداز میں لیا جائے گا، اس سے حساب و کتاب بھی اسی انداز کا ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو مکلف چیزیں، جن اور انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ آواز لگائی اور صدا لگائی کہ اے حضرت انسان اور اے جن، اپنے اعمال کو درست کیجئے، اپنے اعمال کو ٹھیک کیجئے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن تمہیں اللہ کے حضور کچہری میں اور کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور یوم تجد کل نفس ما کسبت، اس دن ہر جان نے جو عمل کیا ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بے بسی کا عالم کیا ہوگا کہ ہماری زبانوں پر اللہ پردہ لگا دے گا، تالا لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قرآن فرماتا ہے اس دن ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی۔ وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا ہے ہمارے ساتھ تمہارے ہاتھ باتیں کریں گے، تمہارے ہاتھ باتیں کریں گے، تمہارے پاؤں باتیں کریں گے، تمہاری آنکھیں ہم سے باتیں کریں گی، تمہارے کان ہم سے باتیں کریں گے۔ ہاتھ بولیں گے مولا میں گواہی دیتا ہوں میرے ساتھ اس نے یہ کیا، میرے ساتھ اس نے یہ کام کیا تھا۔ اگر اچھائی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہاتھ بولیں گے یا اللہ ان ہاتھوں سے اس نے یہ اچھا کام کیا۔ آنکھیں بولیں گی مولا اس سے مجھ سے اس نے یہ اچھا کام کیا، یہ برا کام کیا۔ کان بولیں گے مولا اس نے مجھ سے یہ اچھی بات سنی، یہ بری بات سنی۔ گویا اس لیے انسان اپنی زندگی میں کانوں سے وہ کام لے کہ کل قیامت والے دن جب ہمارے کان بولیں تو یہ کہیں اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ اپنے اس سے مجھ سے قرآن سنا کرتا تھا، واعظ و نصیحت سنا کرتا تھا، حدیث مصطفیٰ سنا کرتا تھا، درس قرآن سنا کرتا تھا۔ اب یہ کان ہماری یہ گواہی دیں گے۔ یہ ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پر جو ہم یہ بیٹھے ہیں اس وقت شاید اس کی قدر کا لوگوں کو اندازہ نہ ہو، اب شاید لوگ اس کی قدر نہ سمجھ پائیں کہ ان لمحوں کی قدر کیا ہے، ان لمحات کی ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے اللہ کے ہاں، ہمارے نامہ اعمال میں یہ کتنا قیمتی ہے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے، ہاتھ بھی گواہی دے رہے ہیں، پاؤں بھی گواہی دے رہے ہیں، آنکھوں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہے، میں بول رہا ہوں، اور آپ اپنے کانوں سے میری باتوں کو، قرآن کو سن بھی رہے ہیں، اللہ کے فرامین کو سن بھی رہے ہیں۔ جب یہ والے لمحے آئیں گے تو اللہ کے حضور ہاتھ بھی گواہی دیں گے، یہ پاؤں بھی گواہی دیں گے، چل کے آئے تھے دور دراز سے، اور یہ آنکھیں بھی گواہی دیں گی مولا ہم نے دیکھا، قرآن تھا سامنے، درس قرآن ہو رہا تھا، اور کان گواہی دیں گے مولا ہم سن رہے تھے،
جب اتنی گواہیاں ہمارے حق میں آ جائیں گی تو پھر اللہ سے امید واثق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو سب سے بڑی امانت ہے، قرآن سب سے بڑی امانت جس کو اللہ نے اتنا شان والا کہا ہے، عزت والا کہا ہے، اور اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ جس کی گواہی میں قرآن آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور قرآن سے محبت کا صلہ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی ان کا انتقال ہو گیا، جب انہیں قبر میں اتارا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے کچھ ایک ایسا عمل ہوا کہ عذاب ان کی جانب بڑھنے لگا۔ جب عذاب ان کی جانب بڑھا پاؤں کی طرف سے تو قرآن آگے ہو گیا، پھر سر والی جانب سے بڑھا قرآن آگے ہو گیا، دائیں جانب آیا قرآن آگے ہو گیا، بائیں جانب آیا قرآن آگے ہو گیا۔ اللہ کے حضور اس نے سوال عرض کیا، مولا یہ کیا ہے؟ آگے تیرا کلام آ جاتا ہے اور تیرے کلام سے بڑھ کے تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو رب کا کلام ہے، نہ فرشتے بھی اس سے نیچے، رسول اور نبی ہر چیز انسان سب اللہ کے کلام سے نیچے، مولا اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ وہ شخص ہے جو قرآن سے بڑی محبت کیا کرتا تھا اور یہ قرآن سے عشق کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کی تفسیروں کو پڑھا کرتا تھا، اس قرآن کے لفظوں میں غوطہ زن ہو جاتا تھا، قرآن کے ایک ایک لفظ میں غور و فکر کر کے اس سے محبت کے ساتھ اس سے سیکھتا ہوتا تھا، سکھاتا ہوتا تھا۔ اس بنیاد پر اللہ نے فرمایا قرآن کا یہ وعدہ ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن قیامت والے دن بھی اور قبر والے دن بھی اس کے سامنے سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں ہمارے لیے یہ سب سے بڑا ذریعہ نجات ہے، سب سے بڑا ذریعہ نجات ہے یہ قرآن، اور قرآن کے وہ حدیث پاک ہمیں دلوں میں غور سے سننی چاہیے، دلوں میں بٹھانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بڑا اعزاز دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول تم میں سب سے اچھا وہ ہے۔ نماز کے بارے یہ حدیث نہیں ہے، روزے کے بارے نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں نہیں ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو حج پہ جاتا ہے، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو روزے رکھتا ہے۔ نہیں، ان کی فضیلتیں بہت بیان کی، ان کی عظمت اور شان میں بہت کچھ کہا، لیکن عبادت کے مقابلے میں، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ، اللہ کے رسول نے مقام دیا، عزت دی، اور کیا فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اور اس کی لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہر ایک قول فرمان کی کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن وہ عظیم علم ہے، وہ عظیم کتاب ہے، وہ عظیم نور ہے کہ جس کی وجہ سے اور صدقہ سے انسان نماز کے قابل ہوتا ہے۔ قرآن کے علم کی وجہ سے انسان روزے کے قابل ہوتا ہے، قرآن کے علم کی وجہ سے انسان اللہ کے حضور نیکی کے قابل ہوتا ہے، قرآن کے علم کی وجہ سے انسان میں احساس آدمیت پیدا ہوتا ہے، قرآن کی وجہ سے انسان میں من کی پاکیزگی آتی ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عشق اور اللہ کی محبت دل میں سمجھ آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جب انسان قرآن کھولتا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے، تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، اس کی وضاحت اور تفسیر بیان کرنا شروع کرتا ہے، سننا شروع کرتا ہے، تو کیا سلسلہ بنتا ہے؟ انسان دنیا والوں سے الگ ہو کر اپنے رب سے ہم کلام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک سرکار نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو نا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، میرا رب مجھ سے باتیں کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جہاں شان بیان کی گئی ہے تو سب سے بڑی شان کا ان کا پہلو کیا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرتے تھے، اور سب سے بڑا جہاں انہیں جو اعزاز دیا گیا تورات شریف کا وہ کہاں پر دیا گیا؟ طور پہاڑ پر۔ اور ان کے لیے کیا تھا اعزاز؟ سب سے بڑا اعزاز تھا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے امتیو،
موسیٰ علیہ السلام چل کے جایا کرتے تھے، تم اپنی مسجد میں گھر میں جہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن پڑھو گے، پڑھاؤ گے، سیکھو گے، سکھاؤ گے، جو ہی اس مرحلے میں آؤ گے اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہو جائے گا اور ہم اللہ سے ہم کلام ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا یہ سب سے بڑی امانت یہ قرآن پاک ہے۔ اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، جب تک اس امت میں قرآن سے عشق رہا، قرآن ہمارے ساتھ رہا، قرآن کے معاملات اور قرآن کے فیصلے ہمارے ہر جگہ موجود رہے، اس مسلمان قوم نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ جس دن سے مسلمان قرآن سے جدا ہو گیا، قرآن سے الگ ہو گیا، اسی روز سے آج تک دنیا میں رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ اور آج مصر میں برباد ہو، تباہ ہو تو مسلمان، شام میں مرے تو مسلمان، عراق میں مرے تو مسلمان، بوسنیا میں مرے تو مسلمان، چیچنیا میں مرے تو مسلمان، روہنگیا میں برباد ہو تو مسلمان، کشمیر میں مظالم کا شکار ہو تو مسلمان، افغانستان پہ بم چل جائیں تو مسلمان، ہر جگہ پر مسلمان رسوا کیوں ہوئے؟ اس کا ایک ہی معاملہ اور ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا، جس قوم نے اور مسلمانوں کے جس گروہ نے اور جس ملک نے اس قرآن کو آگے اٹھا کر اپنے لیے لائے عمل بنا لیا، وہ چاہے تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں برتری عطا فرما دے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے فرمایا اے دو بوجھ اٹھانے والوں جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ کس کس کا انکار کرو گے؟ ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور قرآن پاک وہ عمل ہے، وہ نسخہ ہے، اور وہ بڑی امانت ہے، اور وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ دنیا کا جو بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے، اس کا ہر ایک کا حل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ کی ذات ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔